بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندیم ملک کا شو میں شہباز شریف کو بلا کے خوب بےعزتی کیا، خوب سوال کیا تھا 16 مہینے کا، اور شہباز شریف نے کافی گرم ہو گیا، کافی غصہ ہو گیا، ان سے جواب دے نہیں پا رہا تھا، این بین شائن کر رہا تھا، اللہ تلے کر رہا تھا. تو ناظرین آپ لوگ بھی سنیے. وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب 16 ماہ کا عرصہ ایز پرائم منسٹر، آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ اچھا فیصلہ تھا وزارت عظمیٰ لینی ان حالات میں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا، تو پھر تو اس حساب سے تو مجھے یہ اقتدار نہیں لینا چاہیے. جو عرصہ آپ حکومت میں رہے ہیں اس میں مہنگائی خاص طور پر فوڈ آئٹم کی 40 سے 50% رہی، دیہاتی علاقوں میں 50% تک فوڈ انفلیشن گیا جو انپریسیڈنٹڈ تھا. ابھی جو 28.3% آخری انفلیشن کا ٹوٹل سی پی آئی کا نمبر ہے. اگر آپ لیں کور کو تو کور تو سے کم ہے. آپ آ جائیں ریمیٹنسز پہ اور آ جائیں ایکسپورٹس پہ تو 4 ارب ڈالر کی ڈکلائن ہوئی ہے ایک سال میں. مجھے جواب دینے دیجیے نا جی. مہنگائی جو ہے 3.5% سے 12.5% پہ آئی عمران خان کے زمانے میں. چینی عمران خان کے زمانے میں 100 روپے کراس کر گئی. سر آپ کے زمانے میں آج 150 پہ. نہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں نا جی. ملک صاحب ذرا آپ حوصلہ کریں، جب سوال کریں تو اس کا جواب بھی سنیں نا. عمران نیازی کے دور میں جو گندم کی پیداوار کم ہوئی تھی اور ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑی، ان امپورٹرز نے جیب میں ڈالا. پلیز ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. شہباز صاحب جب آپ ریاست بچانے کی بات کرتے ہیں نا، دو بنیادی انڈیکیٹرز ہیں. مکمل کرنے دیں نا بات کو میری. ڈاکٹر صاحب، ملک صاحب مجھے بات مکمل. سر لیکن ایک سوال آپ کو بتانا اس طرح نہیں. آپ کہتے ہیں ریاست بچانے کا بات، آپ نہیں، اس طرح پر میں جواب نہیں دوں گا. اگر آپ مجھے میری آپ کہہ لیں یہ پلیز. ہمارے دور میں مہنگائی بڑی، جیسا میں نے کہا. IMF کے ساتھ بہت بڑا چیلنج تھا جو پچھلی حکومت کی وجہ سے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اس کو ہم نے الحمدللہ ہینڈل کیا اور ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ریاست بچائی، روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آپ کو ملا تھا 199 پہ. آج وہ 290 کا بھی مارکیٹ میں نہیں ملتا. اسی طریقے سے نہیں، اب تو IMF کے معاہدے کے بعد تو کوئی اپنا there is no rush. آپ کے خیال میں کیا ریٹ ہے ڈالر کا مارکیٹ میں؟ 290 روپے. نہیں، آپ کو 189 پہ ابھی چند دن پہلے 100 روپے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھی آپ کے دور میں. ملک صاحب چند دن پہلے 280 پہ آیا تھا، نہیں آیا تھا؟ تو سر 274 پہ گیا تھا. سر نہیں، یو آر کلوز ٹو 290. 100 روپیہ کراس کر چکے ہیں. نہیں، ابھی 3 ہفتے پہلے 274 تھا. 274 کر لیں سر. تھا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میں تو انکار نہیں کر رہا مہنگائی سے. میں تو انکار نہیں کر رہا کہ اپنا ملک کی جو معیشت جو ہے اس کو بڑا چیلنج ہے. اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں. آج وہ ریویو آف ججمنٹس کے اوپر انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا کہ آئین سے ماورا ہے. آپ کی ریئیکشن کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ یعنی جو مقننہ ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے سب ججز نہیں، چند ججز نے پارلیمنٹ کے ساتھ جان بوجھ کے محاذرہ کی. آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے ججز ہیں؟ نام میں نہیں لوں گا، لیکن یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں کہ چند ججز جو ہیں. سر یہ جو بینچ تھا جس نے آج فیصلہ دیا، آپ ان میں سے کسی ایک جج سے بھی خوش نہیں ہوں گے؟ منیب صاحب ہیں، آپ ان سے خوش نہیں ہوں گے؟ بندیال صاحب سے بات خوشی کی یا ناخوشی کی نہیں ہے. لیکن سر اس لا کے اندر آپ لوگوں نے ایک کوشش کی تھی کہ نواز شریف کو واپسی کا راستہ دیا جائے. وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن جو ان کی ہے 63(1)(f), آپ نے اس کا راستہ نکالا تھا. 184 کے نیچے اپیل کا حق آپ نے دے دیا تھا. سپریم کورٹ نے اس کو اڑا دیا کہ نہیں دیتے ہم. پھر آپ نے 63(1)(f) کو 5 سال ڈالا تھا. یہ دونوں چیزیں اب نواز شریف کو نہیں ملیں گی. نہیں، جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، وہ قانون اس وقت فیلڈ میں ہے جس کے ذریعے جو ڈسکوالیفیکیشن کا جو عرصہ ہے وہ میکسیمم 5 سال ہے. میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اب کوئی پابندی نہیں ہے. وہ 5 سال کی مدت پوری کر چکے ہیں. تو مجھے آپ کی اس وضاحت سے اختلاف ہے، کیونکہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے معاملے میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے رولنگ دی ہوئی ہے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن از لائف ٹائم. آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. وہ جو قانون جو ہے وہ اینل ہو گیا اس قانون سازی سے. نہیں ہوتا سر. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو آپ 2/3 میجورٹی سے چینج کر سکتے ہیں یا اس سے بڑا بینچ کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ نے یہ ریویو والی پٹیشن ڈالی. نہیں، یہ تو مقننہ نے قانون نیا بنایا ہے which overrides the earlier law. نہیں اوور رائڈ کرتا. کیوں نہیں کرتا جی؟ اس کے لیے سپریم کورٹ کا بڑا بینچ کر سکتا ہے. وہ جو 1 ٹائم اپیل کی پروویژن ہم نے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا. جس طرح آپ 184 کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے قانون بنایا مقننہ نے، انہوں نے اس کو انل کر دیا جو آپ ابھی بتا رہے ہیں. بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. تو یہ جو قانون جو ہے اس کو انل نہیں کیا سپریم کورٹ. لیکن ان کے معاملے میں سپریم کورٹ کی ایک رولنگ موجود ہے.
وہ آپ کے لا کے نیچے چینج نہیں ہوتی؟ نہیں کیوں نہیں ہو سکتی چینج جی؟ جب قانون نیا بن گیا، دیکھیے میری ایک سن لے کہ جناب آئندہ مدت لائف ٹائم یا 25 سال نہیں ہوگی، 5 سال ہوگی میکسیمم، تو اس کو اوپر سپریم کورٹ نے اگر ایسی بات تھی تو اس کو اینل کر دیتے. سر اس کا اطلاق نہیں ہوگا نواز شریف کے اوپر. میری اپنی رائے، آپ کی اپنی رائے. نواز شریف صاحب کی واپسی مجھے لگتا ہے کہ اب مؤخر ہو جائے گی. وہ جو سننے میں آ رہا تھا کہ جلدی آئیں گے، ان کو جیل جانا پڑے گا. اپنی رائے، میری اپنی رائے. میاں صاحب کو واپسی پہ جیل جانا پڑے گا. میں نے تو کہا ہے کہ قانون کا سامنا کریں گے انشاءاللہ. واپسی کب ہوگی؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے مہینے آئیں گے انشاءاللہ. اگلے مہینے آئیں گے؟ جی سپٹمبر کی کوئی کٹ آف ڈیٹ ہے؟ مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ. سر اگر نواز شریف کوالیفائی نہیں کرتے، ایک بہت بڑا سوال ہے، آپ کی پارٹی کی لیڈ فیس نواز شریف ہے. یہ بحث اب ختم ہو گئی، آپ نے اپنی رائے دے دی، میں نے بڑے ادب سے اپنی رائے دے دی. چلیں یہاں اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارا اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہے. کچھ آپ نے قانون سازی کی ہے جاتے جاتے، تھوک کے حساب سے قوانین قومی اسمبلی اور سینٹ نے پاس کیے ہیں. اس میں خاص طور پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہے، عام طور پر اس سے تاثر یہ ہے کہ بہت سخت قسم کا قانون بنا دیا، فنڈامنٹل رائٹس کے بھی خلاف جائے گا. ایک سوال جو سب سے بڑا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہوگا. تازہ ترین مثال میرے خیال میں یہ عمران خان کو آپ سائفر کے معاملے میں اگر پکڑ کے سزا دینا چاہیں تو آپ اس پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگائیں اور اس کو پکڑ لیں. وہ میں نے اور آپ نے تو سزا نہیں دینی، وہ تو عدالت کا معاملہ ہے، قانون کا معاملہ ہے. اس کے اوپر اطلاق ہو سکتا ہے اس لا کا؟ مجھے نہیں اس کا پتہ اطلاق ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. حقائق اپنی جگہ ضرور ہیں کہ عمران خان نے تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ بولا. ابھی جو سائفر لیک ہوا ہے یہ آپ تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیسے لیک ہوا؟ میرا خیال ہے وہ آٹومیٹکلی کر رہے ہوں گے، مجھے تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آٹومیٹ سر آپ پرائم منسٹر ہیں ابھی. نہیں مگر ایک وہ محکمہ اس کا کام یہ ہے براڈلی اس کے کانٹینٹ درست ہیں. ہم نے کچھ بیک گراؤنڈ انٹریکشن مختلف لوگوں سے کیا ہے تو یہ سائفر لیک ہوا ہے، کسی نے کیا ہے. یہاں سے بات کانٹینٹ درست ہونے کی یا نہ ہونے کی نہیں ہے. سائفر میں کہاں لکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف سازش کی؟ غیر سفارتی زبان استعمال کی، غیر سفارتی زبان اس کا ڈیماش کیا. یہ دنیا میں آئے دن ہوتا رہتا ہے. آئے دن ہم جہاں پر اگر ہندوستان کا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے ہم اس کے سفیر کو بلا کے ڈیماش کرتے ہیں، دوسرے ممالک کرتے ہیں. یہ تو روٹین کی بات ہے. بیٹیوں کو، گھر کی عورتوں کو عدالتوں کے چکر لگوانا ظلم ہے، یہ نہ کام کریں. میں آج آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آج آپ بشرا بی بی کو طلب کر کے لائن میں کھڑا کر دیں تو وہ درست بات نہیں. مریم نواز شریف کی گرفتاری جیل میں والد کے سامنے، نیب خود نہیں کر رہا تھا، عمران نیازی اس کو، وہ جو میں ہمیشہ کہتا تھا نیب نیازی گڑھ چھوڑ، یہ وہ کر رہا تھا. آپ کون کر رہے تھے؟ سامنے آج میری بات سن لینا، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. یہ وہ کس کا عمل دخل؟ جو نیب ہے اگر وہ اپنی عملداری کر رہا ہے. عمران بھی یہی کہتے تھے، وہ بات درست نہیں تھی. عمران جھوٹ بول رہا تھا. ابھی بھی آپ کہیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تو یہ بات بھی درست نہیں. میری ایبسلیوٹلی اگر میری یہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ میں اگر یہ کہا ہو کہ ان کی وائف کو گرفتار کرو، میری بات سننے پلیز. 2018 کے الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف اور مریم جیل میں تھے اور نواز شریف نااہل قرار پائے تھے. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن جب بھی ہوئے تو عمران خان نااہل بھی ہوں گے اور جیل میں بھی ہوں گے. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل 30 اپریل کو آپ کا سینسس کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ نے اب آ کے CCI کی میٹنگ کی اور اس کو نوٹیفائی کیا. میں آپ انتخابات آگے چلے گئے. یہ آپ کی انفارمیشن بڑی معذرت سے عرض کروں گا، مکمل درست نہیں ہے. نہیں، غلط ہے. جو ادارہ ہے وہ یہ ہمارا انومریشن جہاں پر یہ سب کرتے ہیں، یہ منسٹری آف احسن اقبال صاحب کا وہ ادارہ ہے، پلاننگ کمیشن اور سارا ادارہ شماریات اس کے نیچے یہ سینسس کر رہے ہیں. جس تاریخ کو انہوں نے ہمیں کہا کے بعد ہم نے CCI کی میٹنگ بلائی. 30 اپریل آفیشیل ڈیڈ لائن تھی اس کی. نہیں، وہ نہیں ہوئی نا مکمل. آپ کو پتہ ہے کہ میری فیلنگ یہ ہے کہ آپ نے انتخابات کو مؤخر کرنے کی کوشش کی. آپ نے چند دن پہلے یہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے نہیں کرانے. چیف الیکشن کمشنر شہباز صاحب، اب مارچ 2024 سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتا. نہیں، پہلے ہو سکتے ہیں اگر کچھ کوشش کی جائے. 4 ماہ ڈیلیمیٹیشن کا ٹائم، اس کو راستہ ڈھونڈ سکتے. دیکھیں میرا یہ کام نہیں ہے الیکشن کرانا. اور الیکشن کب ہوں گے؟ جلد سے جلد ہونی چاہیے. کوئی ٹائم فریم دے دیں. میں نہیں دے سکتا. اٹس ناٹ فار می. 9 مئی کو آپ یوم سیاہ کہتے ہیں، میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی تو کسی آرمی آفیسر کو بغاوت کے اقسام میں سزا نہیں ہوئی. جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کو ناکامی ان امارات کے دفاع میں ہوئی ہے. فیلئر ٹو ڈیفینڈ دی ملٹری بلڈنگ، اس کے اوپر پنشمنٹ کیا. یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. سر میوٹنی کی ایک پنشمنٹ ہے تو ان کا کام ہے نا. جس وہ ادارہ وہاں پر جن افسروں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، سابق یا حاضر یا ان کے خاندان کے افراد کو، ان کو ناظرین، عمران خان کو ہٹا کے شہباز شریف نے زبردستی کا حکومت لیا ہے اور
ملک کو تباہ کر دیا ہے اور ملک کو لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے. مہنگائی اتنا بڑھ گیا ہے. اگر شہباز شریف کو حکومت کرنا نہیں آتا ہے تو ان کو نہیں دینا چاہیے. زبردستی کا حکومت کیا اور غصہ بھی آ جاتا ہے. سوال جواب کرتا ہے تو غصہ بھی آ جاتا ہے. تو غصہ آتا ہے تو ان کو حکومت نہیں دینا چاہیے. حکومت لے کے ملک کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے. سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ناظرین لائک کر دے اور بیل آئیکن کو کلک کر دے. اللہ حافظ.